حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ جو جسم رزق کے حرام پر پلے وہ کبھی بھی جنت کا حقدار نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے اور اس کا گناہ زندہ رہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو طلب پر مل جائے وہ رحم ہے اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور بے شک میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر پڑ جائے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرط محبت یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ نہ تیرے لیے ارادہ باقی رہے اور نہ اس کو چھوڑ کر دنیا اور آخرت کی یا کسی مخلوق سے مشغولیت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کوئی آسان بات نہیں، جو ہر ایک اس کا دعویٰ کرنے لگے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ محبت ان سے دور ہوتی ہے، اور وہ کتنے ہی لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ نہیں کرتے حالانکہ محبت ان کے نزدیک موجود ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرک صرف بت پرستی ہی کا نام نہیں بلکہ خواہشات نفس کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا اور آخرت کی کسی چیز کو بھی چاہ لینا شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا غیر ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جسم گندا ہوا تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہوا تو اللہ دور ہو جاتا ہے، اور جب یہ دونوں گندے ہو جائیں تو شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ عشق الہی کیا ہے؟ میں تم سے کیا کہوں، عشق الہی کیا ہے؟ جو بندہ اپنے نفس سے گزر جائے وہ اللہ کے قریب ہے۔ ایسے بندے کا دل اگر تجلیات حق سے جل جائے تو کیا تعجب ہے۔ اگر مست و بے خود ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
کہ قادر مطلق اس پر غیب کے پردے اٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ کلام کرتا ہے تو اس کی زبان اللہ کے سوا کسی لفظ سے آشنا نہیں ہوتی، اور اگر حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے، اور اگر ٹھہرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے تمام دنیا پر نظر ڈالی، ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، مگر اس محبوب چیز کو دنیا میں چھوڑ کر اکیلا قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں نیکیوں اور اچھے کاموں سے محبت کروں تاکہ وہ قبر میں بھی میرے ساتھ جائے اور مجھے اکیلا نہ چھوڑے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے ولی کی صحبت کے چند لمحے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ کافر کا ہو یا مومن کا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے ساتھ سورہ قل واللہ احد پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ فجر ٹھنڈے وقت کے اختتام پر اور عصر ٹھنڈک کی ابتدا پر ادا کی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبے کی وجہ سے اور عصر کی نماز کاروباری مشغولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہے، لہٰذا ان دونوں نمازوں کا اہتمام کرنے والا یقیناً باقی 3 نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا۔